آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بندھا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا، بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا، وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے۔ اسی معنی میں عجیب بات یہ ہے، عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی۔ عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو نیچے سے، زمین سے ابلتا ہو، عین الشکرا۔ اور دابۃ الشکور کہتے تھے ایسے حیوان کو، آپ کے یہاں گائے ہے، بھینس بنی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے، تو اس کو کہیں گے دابۃ الشکور۔ یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ فطرت کی خاصیت کے علامت ہے۔ پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی، ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف تھی، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا، ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو، اس غلام نے اس کا کانٹا نکالا، اس شیر نے صرف اسے سونگا اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو، ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھموڑے ختم کر دے۔ تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا۔ اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا۔ لوگ حیران ہوئے، معلوم ہے یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں۔ پر یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ فطرت مست ہو چکی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم ہے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے، وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، پانی کہاں رہے گا اس میں، تو خالی کنواں ہے۔ تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے۔ اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد؟ اصل منیم کو پہچانا۔ اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو۔ بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں، اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے، یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور وہ میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم۔ اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے، یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں۔ سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پھٹکے، سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے، وہ سمندروں سے بخارات، ہوائیں نہ چلے تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئے اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے، یہ سائنس کا یوں سمجھ لیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے اسپلنٹر ایک علیحدہ ہوا، اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا، واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت۔ اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی، سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا تھا۔ پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، یہ رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی۔ پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر، فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے، حنیفا یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں۔
یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ۔ سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں۔ اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے معنی پوری کائنات کی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز۔ اندازہ تو کیجئے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے۔ یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے۔ سورج کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا، جس کے نظام میں، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں، بے حسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حساب کسی نے معین کیا۔ یہ ہے در حقیقت عقل کا کام، یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر۔ شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر۔ ایک بات اور نوٹ کر دیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار ہے۔ دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں، نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، وہ میں اس کو بدلا دوں۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، نہ جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ ہاں ناک بات میں ان کی بات نہیں ماننا، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر ماننا۔ تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا، اور جو بھی ہے، لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دیں گے؟ وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈل جاتا ہے۔ آپ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، ڈنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کیا ہے؟ کیوں؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے۔ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا، آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے۔ اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریب ہی جا کے اٹک گئی، تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے۔ تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک۔ اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے، یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ، تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو۔ تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں۔ اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ آ رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا من یشکر فإنما یشکر لنفسہ، لنفسہ سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپچے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی، تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعمیر خودی کہتا ہے۔ صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا۔ وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم۔ فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے کہ جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔
تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا. تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی, تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی, مضبوط ہوگی, تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر, اور جو کفر کرے فإن اللہ غنی حمید, تو اللہ تو غنی ہے اور حمید. پرزور دعوت آئے گی کہ اب ان توقعات کو پورا کرو. یہ جو 3 آیتیں آج ابھی میں نے پڑھی ہیں, ان میں اصل میں آپ ایک شخص کا تصور کیجئے, انڈیویجول کی حیثیت. ہم میں سے ہر شخص کی حیثیتیں ہیں کہ میں ایک انڈیویجول ہوں, لیکن میرے گرد میرے گھر بار والے ہیں, رشتہ دار ہیں, خاندان ہے, قوم ہے, ملک ہے, یہ پھر اس کے بہت سے دائرے بنتے ہیں, مال ہے, اسباب ہیں, یہ تمام چیزیں. لیکن ایک ہے میں اپنی ذاتی حیثیت, آپ اپنی ذاتی, ایک فرد نوع بشر اپنی ذاتی حیثیت. اس فرد نوع بشر کی 2 جو سمجھیے کہ ایسپیکٹس ہیں شخصیت کے. ایک کچھ احوال, کچھ حالات ہیں جو اس پر وارد ہوتے. کبھی کوئی بیماری آ گئی, کبھی کسی حادثے میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا, کبھی کوئی نقصان پہنچ گیا کسی اعتبار سے, کسی نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا, تکلیف پہنچا دی. یہ ہے جو اس پر وارد ہو رہا آ رہا ہے. اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہوگا ایمان والے شخص. ایک ہے کہ مجھ سے صادر ہو رہے افعال, اعمال, میرا ہاتھ ہے کچھ کر رہا ہے, میرے پاؤں ہیں میں مجھے لے کر چل رہے ہیں, میری آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو میرے جو اعمال ہے اس کے لیے پھر میں اسکیم بناتا ہوں, بڑے پلاننگ کرتا ہوں, نقشے میرے ہوتے, میری امنگیں ہیں, میری تمنائیں ہیں, میری آرزویں ہیں, میری ایمبیشنز ہیں, اس کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں. اس کے بارے میں ایمان کا نقطہ نظر ہوگا. تو یہ 2 نہایت لطیف چیزیں ہیں. سوچ, پہلی بات جو انسان پر وارد ہو. اب وارد ہونے والی باتوں کے اندر بھی سمجھیے کہ 2 قسم کے حالات وارد ہو. ایک وہ ہے جو آپ کے لیے دل خوشکن ہے, خوشگوار, بڑا اچھا, وہ اچانک جو ہے کوئی آپ کو نفع حاصل ہو گیا, غیر متوقع طور پر کوئی کامیابی حاصل ہو گئی, اس سے انسان زیادہ متاثر نہیں ہو. اگر کیا ہوتا ہے, اگر وہ ظرف کم ہوگا تو پانی چھلکے گا, آپے سے باہر ہو جائے گا, پھولے نہیں سمائے گا خوشی سے. لیکن زیادہ جو تاثر آدمی لیتا ہے وہ تکلیف, مصیبت, کوئی مصیبت آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی نقصان ہو گیا. اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ملول, غمگین, انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے. پھر یہ کہ جس ذریعے سے وہ آئی ہے, فلاں شخص نے یہ کر دیا, اس کے خلاف دشمنی, نفرت, کینہ, کدورت وہ پیدا ہو جائے. یہ تو ہے ایک عام طرز جس کے اندر کے ایمان میں, جس میں ایمان ہے اس کی سوچ بالکل. وہ کیا ہے, ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت مگر اللہ کے. جو بھی کچھ ہوا ہے, پہلی بات یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہے. واللہ بکل شیء علیم, یہ آیت اسی پر ختم ہوگی. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اچانک یہاں کچھ نہیں ہوتا. یہ اندھا بہرا مادہ جو ہے یہاں پر اس کی کار فرمائی نہیں ہے, در حقیقت فیصلہ اللہ کا چل رہا. جو شے بھی وقوع پذیر ہوتی ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے, دوسرے یہ کہ اللہ کے اذن سے آ جائے, چاہے کسی ذریعے سے آئے. کسی نے آپ کو اٹھا کر پتھر دے مارا, اس نے پتھر پھینکا آپ کی طرف, یہ اس کا کام تھا, یہ اس کا عمل تھا. اگر اللہ نہ چاہتا یہ پتھر آپ کو نہ لگتا. آپ کو لگا ہے تو یقیناً اذن رب سے لگا ہے. اب انسان اگر سوچے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ پتھر اس نے مجھے مارا, اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا. اب سوچ سے نقطہ نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے. پہلے نتیجے میں غصہ, انتقام, غضب یہ پیدا ہوگا اس سے, اور دوسرے نتیجے میں یہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ نے چاہا وہ, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے مجھے اس تکلیف میں ڈال دیا, فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو گیا. ان سارے سے برو کشیر سے پیچا کے ہست بود برا, چیو کہا کہ مقام رضا کشوش برا. اللہ کی طرف سے آئی ہے, میں راضی ہوں, میں مرضی ہوں, میرے رب کی جو کچھ ہے بن جانب اللہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. یاد اس بات کو یقین کے درجے میں جاننا, اللہ کے اذن کے بغیر اس کائنات میں پتہ تک نہیں. وہ تصور خدا ہم جا کے پڑھیں گے تفصیل سے سورہ حدید میں, کہ بس ہاں ایک کریٹر تھا, کریٹ کر کے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا. نہیں, اس نے پیدا کیا ہے, ثم استوى علی العرش, پھر تخت حکومت کے اوپر بیٹھا, اور یدبر الامر من السماء الى الارض, وہ تدبیر کر رہا ہے. وہ فعال وہ ہے, لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ, فاعل حقیقی اللہ. تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, یہ ہے وہ ثمرات ایمانی کا تذکرہ. اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات پر؟ تسلیم و رضا کا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے, اے اللہ میں تیرے لیے تیرے حکم سے یہی تھا کہ میرا بچہ فوت ہو جائے, میں مطمئن نہیں, تو نے دیا تھا, لے لیا, اس پر صدمہ کھائے گا.
کوئی اس میں بھی خیر ہوگی، کوئی بھلائی اس میں بھی مضمر ہوگی. ہم نہیں دیکھ سکتے، تو دیکھتا ہے. ہم نہیں جان سکتے، تو جانتا ہے. ہمیں علم نہیں ہے، تجھے علم حاصل ہے. انک تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو تیری طرف سے آیا خیر ہے. تو یہ جو راضی برضائے رب رہنا، یہ ایمان حقیقی کا ثمرہ اول ہے. شکوہ شکایت، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، یہ نہیں. اس سب سے انسان نکل جاتا ہے، علیحدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے. جیسے کہ ایک چٹان ہوتی ہے کہ آندھی چل رہی ہے اور تیز جھکڑ آ رہا ہے، چٹان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی اپنی شخصیت جو ہے، اس کے اندر اس کا قلب جو ہے مطمئن ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، جو آیا جو گیا، جو ملا جو چھن گیا، کامیابی ہو گئی ناکامی ہو گئی، ٹھیک ہے. دنیا کے اندر اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے متاثر نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ذرا کچھ مل گیا ہے تو پھولے نہیں سما رہے، اور ذرا کو ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی ہے تو اس کے اوپر انتہائی صدمے کی کیفیت. قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا ہے بہت تفصیل سے. عام طور پر جو انسان غافل ہے، جس کے پاس ایمان نہیں، اس کا حال کیا ہوگا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 سنا رہا ہوں آپ کو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمتیں اپنی نازل کرتے ہیں، اعراض کرتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے، ہماری طرف سے بے توجہی کرتا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف پہنچی تو مایوس ہو کر رہ جائے. یہ دو انتہائیں بندہ مومن کی. نعمت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، سب اللہ کی طرف. یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش. سورہ شورى میں فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. ہمارا معاملہ یہ ہے انسانوں کا کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر فرح بہا، بڑا جو ہے خوش ہو. لیکن یہ فرح کا لفظ قرآن مجید میں اچھے سینس میں نہیں آتا. خوشی میں پھولے نہ سمانا، اب پاؤں زمین پر ٹکی نہیں رہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. اور جو کچھ ان کے اپنے کرتوت ہیں، ان کی پاداش میں اگر کوئی تکلیف ہم ان کے اوپر بھیج دیتے ہیں تو بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے. ہم پر تو کبھی اللہ کا کوئی فضل کرم ہوا ہی نہیں، ہم پر تو ہمیشہ سے سختیاں ہی سختیاں ہیں، ہمارے لیے تو کی بات ہے ہی نہیں. انتہائی ناشکرا، بھول گیا سب کچھ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ. ذرا سا ایک جھٹکا لگا اور معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی. ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی. اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمت. حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں. قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے. لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ. میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا. اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج. اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم. قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہے. وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا. اس میں بہت سے مسلمان، جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا، کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں. مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو. زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی،
بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ، بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں، اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی۔ اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت کر، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل۔ ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہے، اللہ بہت متحمل۔ وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور ارضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ، اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ۔ لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے ہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے۔ اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا اس کو، وہ برداشت کرے گا۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے، اے اللہ ہم قبول کر، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے
جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا ہے تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر ساقی ماریخ عین الطافس، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے۔ یہ مقام رضا ہے، یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس۔ اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ضائع کر دینے والی چیز کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی و رضائے رب۔ اب اس کے ضمن میں سمجھئے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کی تین کیفیات ہو سکتی ہے، کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی شے ہے، اب وہ جو آیات میں نے سنائی تھی وہ سن لیجئے پہلے ترجمہ۔ سورہ تغابن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر اللہ کے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو سکون عطا کر، وہ راضی برضائے رب ہو، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہو، اس میں تلخی نہیں ہوتی، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات نہیں۔ برو کشید سے پیچا کے ہستمود مرا، کہ ابلہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ پیچ کھانا جو ہے، پیچا کے ہستمود، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی ہے مقام رضا کے ذریعے سے۔ کتنے بڑے بڑے عقدے میرے حل ہو گئے اس مقام رضا سے، کہ ابلہا کہ مقام رضا کشود میرا، میرے تو بہت سے عقدے اس سے حل ہو گئے۔ اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہو گئی، لیکن اب اس کو تین حصوں میں تقسیم۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو۔ اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں، اللہ تو ظالم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو، اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی۔ یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جائے۔ 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا، 6ٹھی میں جائیں گے، اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے، 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں۔ درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہے۔ جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا۔ ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا، ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم اے کا یا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا۔ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اور ایک اس کا اور بھی اہل ایمان پر اس طرح کی ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر، یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے، بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ